نماز کے دوران پیشانی یا ماتھا زمین پر لگانے میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ جب کوئی انسان اپنی پیشانی زمین پر لگاتا ہے تو اللہ اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر لگاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان کا ماتھا جو جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ پاک اسے زمین پر لگوا کر انسان کو کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ جب کوئی انسان زمین کے کسی حصے پر اپنی پیشانی لگاتا ہے، یعنی کہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان ابلیس اس وقت کیا جواب دیتا ہے اور اپنے آپ سے کیا عہد کرتا ہے؟ محترم ناظرین، سجدہ وہ زبان ہے جو انسان کی زبان سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ انسان کی طرف سے اپنے رب سے محبت اور اطاعت کا اظہار ہے۔ جب پیشانی زمین پر جھکتی ہے تو یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتی ہے اور بندے کے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کر دیتی ہے۔ نماز میں سجدہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ قربت نہ صرف روحانی ہے بلکہ جسمانی، جذباتی اور فطری طور پر بھی انسانی وجود کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ اس میں رازوں اور حکمتوں کا ایسا سمندر پوشیدہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حیرت انگیز فوائد اور انعامات پر غور کریں تو انسان کا دل اللہ کی محبت میں جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں، اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے۔ جب پیشانی زمین پر لگتی ہے تو یہ عاجزی کی معراج ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے خالق کی بے پناہ رحمتوں کو محسوس کرتا ہے۔ سجدہ انسان کی اپنی حقیقت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زمین پر پیشانی رکھ کر انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسے مٹی میں واپس لوٹے گا۔ اس اعتراف سے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا گہرا احساس پیدا ہوتا ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اسے جنت مل گئی، اور مجھے حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سجدہ صرف بندے اور رب کے درمیان تعلق نہیں بلکہ شیطان کے غرور کو توڑنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سجدے کا عمل نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جب پیشانی زمین پر لگتی ہے تو خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، خاص طور پر دماغ کی طرف۔ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سجدہ دماغ کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کی ذہنی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان کی روح اپنے خالق سے جڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ دعا کرو۔ یہ قربت وہ روحانی سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کے کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ سجدہ دعا کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ جب انسان پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ مانگنا خالص ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کرنے والا شخص جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ سجدہ انسان کو جنت کی نعمتوں کا وارث بناتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عاجزی کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور اس سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور سجدہ کرنے والے اور رونے رہتے والے یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ سجدے کی حالت میں اللہ کی رحمت اس قدر قریب ہوتی ہے کہ بندہ اس کے فیض سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ سجدہ وہ پل ہے جو انسان کو اللہ کی بے پایان نعمتوں تک پہنچاتا ہے
اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔